تمام دوستوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی پیدائش اور شیطان کی حسد کا واقعہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو بیان شروع کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی اجلت۔ معتبر ترین راوی روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ، سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ بحکم خداوند حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک مٹھی خاک رنگا رنگ زمین سے لائے اور اللہ کے حکم سے اسے مکہ اور طائف کے درمیان رکھ دیا۔ اللہ نے اس مٹی پر بارش برسائی تو مٹی کے اس خمیر سے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ وہ پتلا 40 برس تک بے جان پڑا رہا۔ 40 برس بعد اللہ نے روح پاک کو حکم دیا کہ بدن آدم علیہ السلام میں داخل ہو۔ روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے میں تلملائی اور حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں داخل ہونا شروع ہوئی تو پتلے حضرت آدم علیہ السلام گوشت پوشت میں بدلنے لگے۔ روح پاک حضرت آدم علیہ السلام کے سر سے داخل ہونا شروع ہوئی اور جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے عجلت میں اٹھنے کی کوشش کی لیکن زمین پر گر پڑے، جس کی وجہ سے قرآن میں ذکر ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو الہام خداوند سے انہوں نے الحمدللہ کہا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے یرحمک اللہ کہا۔ بھیج ہے جلوہ الہی کے طفیل حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جس کے بعد ایک فرشتے کو حکم ہوا کہ ایک جوڑا بہشت سے لائے۔ فرشتہ جوڑا لایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جوڑا تنصیب کیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلقت الہی سے مشرف کیا اور تخت عزت و عظمت پر حضرت آدم علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ فرشتوں کی سوچ اور سمجھ۔ جس دن سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو خدا نے خاک سے پیدا کیا اسے رب نے مسند خلافت پر بٹھا دیا، اور ہم جو خدا سے ہر وقت قریب دن رات رب کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارا علم تو حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ ہوگا۔ رب بے شک ان سے باخبر تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دیا۔ رب نے ان چیزوں کے نام فرشتوں سے پوچھے۔ فرشتے بتانے سے قاصر ہوئے اور کہا، اے اللہ، تو پاک ہے، نہیں علم ہمیں مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور تو ہی عالم اور دانا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے سب بتا دیا۔ فرشتوں کا سجدہ اور ابلیس کا ملعون ہونا۔ تب رب کا حکم ہوا تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے بحکم خداوند حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ نے اسے فرشتوں کی صف سے نکال دیا۔ رب العالمین نے ابلیس کو ملعون قرار دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو بی بی حوا کی پیدائش ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں رہنے لگے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو
اپنی مشتاق طبیعت کی وجہ سے تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ بے شک رب کو علم تھا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلوئے چپ سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو دیکھا ایک خوبصورت پاکیزہ عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور پوچھا آپ کون ہیں؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا ہم آپ کے جسم کا جزو ہیں، حق تعالیٰ نے آپ کے جسم سے ہم کو پیدا کیا۔ حضرت حوا کو رب نے نہایت حسین و جمیل تخلیق کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں سجدہ بجا لائے۔ رب نے زمین و آسمان کے روبرو دونوں کا عقد کروایا۔ رب کا حکم ہوا تو تم دونوں بہشت میں رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن گیہوں کے درخت کے پاس نہ جانا اور نہ کھانا۔ شیطان کا حسد اور اس کا انجام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان لعین فرشتوں کی صف سے نکال دیا گیا اور راندا گیا، جس کی وجہ سے شیطان لعین شدید حسد کا شکار تھا۔ اس کو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا بہشت میں آرام سے زندگی گزارنا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ پہلے مور کے پاس گیا، اس سے دوستی کی اور کہا پہلے ہم تم ایک مکان میں رہتے تھے، تم مجھ کو اپنے بازو پہ بٹھا کے بہشت تک لے جاؤ تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ مور نے صاف انکار کر دیا۔ مور نے کہا یہ بات تم سانپ سے کہو۔ حسد سے بھرا شیطان لعین سانپ کے پاس گیا اور سانپ کو اپنے منتر سے فرشتہ کیا تو سانپ شیطان لعین کو لے کے بہشت میں گیا۔ شیطان لعین نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ شیطان لعین بحروب بھر کے ان کے پاس گیا تھا، اس لیے ان دونوں نے شیطان لعین کو نہ پہچانا۔ شیطان نے کہا میں تم دونوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم کو ایک درخت بتاتا ہوں، اگر تم اس کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور کسی صورت تم کو موت نہ آئے گی، اور اگر تم اس درخت کا میوہ نہ کھاؤ گے تو بہشت سے نکال دیے جاؤ گے، بہشت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی، پھر تم کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا، اس لیے میں روتا ہوں۔ بے شک میرا رب اس وقت باخبر تھا اور دیکھ رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ تو شیطان لعین نے کہا وہی درخت جس کو کھانے سے رب نے تم دونوں کو منع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا کہ میں ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ شیطان لعین نے قسم کھائی میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام ناراض ہو کے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ شیطان نے اس کے بعد حضرت حوا کی خدمت میں جا کر ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور سانپ نے شیطان لعین کے کہنے پر گواہی دی تو حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے جا کے کہا کہ سانپ تو خادم بہشت ہے، اس نے اس شخص کی گواہی دی ہے میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اور اگر تو آپ اللہ سے میرے واسطے معافی مانگیں گے۔ اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا میوہ چکھ لیا۔
شیطان اپنے حسد میں کامیاب ہو گیا۔ اسی وقت بہشت کا لباس ان کے جسم سے اتر گیا۔ رب کی ندا آئی، تم دونوں اور شیطان لعین زمین پر اتر جاؤ۔ شیطان مردود آج سے انسانوں کا دشمن ہے۔ تب اللہ نے شیطان لعین اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بہشت سے نکال کر زمین پر اتار دیا۔ اسی روز سے حضرت آدم علیہ السلام، بی بی حوا اور شیطان زمین پر رہائش پذیر ہیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ سورت پوری پڑھا کریں اور اس کو رد نہ کیا کریں، اس کا سخت گناہ ہے۔ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔